السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. ملا اسے دھکیل کر اندر لے گیا اور پھر چند ہی لمحوں بعد جب وہ باہر آیا تو اس کی بیوی اس کے پیچھے تھی. اس نے اپنے چہرے پر سے گھونگھٹ ہٹا لیا تھا. بلا شبہ وہ بڑی قبول صورت عورت تھی. عمر اس کی یہی کوئی 30 سال ہوگی. نگاہیں نیچی کر کے اس نے خاصی بے تکلف آواز میں کہا، السلام علیکم بھائی جان، آپ اندر آ جائیں. اسے اپنا ہی گھر سمجھے میاں صاحب. یہ میری بیوی ہے کبیرن. میں نے اسے سمجھا دیا. بھلا آپ سے کیا پردہ؟ مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں. کیوں کبیرن؟ جی قاری صاحب، یہ ان کا اپنا گھر ہے، جس طرح چاہے رہیں. اندر آ جائیں بھائی صاحب. کبیرن نے بڑی تمیزداری سے کہا اور دروازے سے ہٹ گئی. میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل خوش ہو گیا. وہ گارے مٹی کا بنا ہوا صاف ستھرا لپا پوتا گھر تھا. وہ کمرہ بڑا سا دالان تھا جس کے دائیں ہاتھ ایک چوبی تخت تھا اور بائیں ہاتھ 2 نواڑی پلنگ ساتھ ساتھ بچھے تھے. دالان کی دونوں دیواروں میں چھوٹے چھوٹے روشن دان تھے جن کی وجہ سے اندر کی ہوا بہت صاف ستھری رہتی تھی. اس دالان کے پیچھے 2 کوٹریاں تھیں. مولوی صاحب نے مجھے بڑی عزت سے پلنگ پر بٹھایا. آپ آرام سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتا ہوں. مائی شالی کے گھر سے مل جائے گا. انہیں وہ ریشمی لحاف تو دے دے کبیرن، میں بس ابھی آیا. یہ کہہ کر اس نے سامنے کی پرچھتی پر رکھا ایک صاف ستھرا ڈول اٹھایا اور باہر نکل گیا. ملا باہر نکلا تو کبیرن نے کوٹری سے لا کر ایک صاف ستھرا لحاف پلنگ کی پائنتی میں رکھا. آپ جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جائیں. قاری صاحب بتا رہے تھے کہ آپ بہت تھک گئے ہیں اور آپ کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. ہاں بی بی، کچھ ایسا ہی ہے. خدا بھلا کرے مولوی صاحب کا، بیچارے بڑے مہمان نواز آدمی ہیں. یہ تو ہمارا فرض ہے جی. ہم تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کے گھر میں ٹھہرے تو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو. یہ کہہ کر اس نے میرے اتارے ہوئے جوتے اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیے. اب میں پلنگ پر آلتی پالتی مار کر یوں بیٹھ چکا تھا کہ کمبل میں نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے لپیٹ لیا تھا. اس طرح کی میری اسٹینڈ گن باہر سے نظر نہیں آ سکتی تھی. کبیرن مجھ سے ذرا سے فاصلے پر پڑے موڑے پر بیٹھ گئی. اس گاؤں کا نام پیر آبادی ہے نا؟ جی میاں جی. ملک رحمت علی کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ ممبری کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ اسی گاؤں میں رہتے ہیں. زمیندار ہیں وہ؟ جی، 4 مربع زمین کے مالک ہیں وہ. ان کے بیٹے کراچی میں ہیں، چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں. بڑے اچھے لوگ ہیں جی، اور غریب پرور بھی. کتنے بیٹے ہیں ان کے؟ 3 ہیں جی، 2 کراچی میں، ایک ادھر لاہور میں وکالت کرتا ہے. ہم سب تو ملک صاحب کو ہی ووٹ دیں گے. ان کے مقابلے میں کون ہے؟ 3 آدمی ہیں جی. 2 تو بس یوں ہی سے ہیں، پر وہ تیسرا آدمی بڑا تگڑا ہے. وہ چوگوٹ کا جاگیردار ہے، مختار ڈھلو. بھاری کون ہے ان میں سے؟ وہ جی بھاری تو اللہ کی ذات ہے، پر وہ ملک صاحب کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. ڈھلو صاحب کا داؤ نہیں چلے گا. آپ تو بڑی مرید لگتی ملک رحمت علی کی. وہ جی اپنے گاؤں کا بنتا ہے نا. ڈھلو صاحب سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمارا تو مرن جین انہی کے ساتھ ہے نا میاں جی. ہاں یہ تو ہے. ملک صاحب ادھر قریب ہی رہتے ہوں گے؟ جی ہاں، مسجد کے پچھواڑے میں نیا پکا مکان انہی کا ہے. 5 وقتہ نمازی ہیں جی وہ. ہمارا تو بڑا خیال رکھتے ہیں. سال بھر کا دانہ پھکا میں انہی سے مل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سخی آدمی ہیں؟ ارے ایسے ویسے سخی. انہیں پتہ چل جائے نا کہ کوئی مسافر مسجد میں ٹھہرا ہے تو اس کی بڑی خاطریں کرتے ہیں. بڑے اچھے آدمی ہیں جی وہ. پھر تو مجھے ان سے ضرور ملنا چاہیے. آپ صبح مل لیجیے ان سے. وہ فجر کی اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. نماز پڑھ کر وہ دیر تک کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور پھر سب سورج نکلنے کو ہوتا ہے نا تو وہ ادھر نہر کی طرف سیر کو نکل جاتے ہیں. مجھے قاری صاحب بتایا کرتے ہیں ان کی یہ سب باتیں. بڑے ہی نیک آدمی ہے وہ. کبیرہ نے اپنی سادگی میں مجھے رحمت علی کے بارے میں سب باتیں بتا دیں. اپنے مولوی صاحب کا نام نہیں بتایا آپ نے؟ وہ جی ان کا نام نیاز محمد قادری ہے. وہ جھیپ سی گئی. بچے کہاں ہیں آپ کے؟ اللہ نے دیے ہی نہیں، میری جھولی ابھی تک خالی ہے. میں اس کی آواز میں گھلی یاسیت کو تادیر نہیں بھلا سکا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے. اتنے میں مولوی صاحب اندر آ گئے اور کبیرن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولے، یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ مہمان کی اس طرح خاطرداری کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہی تھی جی آپ سے میاں صاحب؟ کچھ نہیں مولوی صاحب، میں ہی غلطی سے پوچھ بیٹھا تھا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں. ارے چھوڑو میاں صاحب، یہ بس اب 1 مہینے کے لیے کسی کام کی نہیں رہی. اللہ کی مرضی ہے تو اس میں بندے کا کیا دخل. یہ کہہ کر اس نے دودھ کا ڈول کبیرن کے سامنے رکھ دیا. لے
اسے گلاس میں ڈال کر میاں صاحب کو پیش کر۔ جلدی کہیں گے۔ ارے میں کہتا ہوں کیا پتہ ہمارا کوئی لڑکا ہوتا اور ڈاکو بن جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ چلو اٹھ ادھر، چینی ڈال کر دے اس میں۔ کبیرہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور صحن میں بنے چھوٹے سے رسوئی خانے میں جا گھسی۔ لالٹین وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے سگریٹ سلگایا تو جلتی تیلی کی روشنی میں دیکھا کہ مولوی نیاز محمد کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ میں نے تیلی بجھا دی۔ کوئی 10 منٹ بعد کبیرہ لالٹین لے کر اندر آئی تو اس دوران میں قادری صاحب نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ اب وہ مسکرا رہے تھے۔ لے میاں صاحب پئیں، خالص دودھ ہے اور گرما گرم بھی۔ میں گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ واقعی بہت اچھا دودھ تھا اور بلائی بھی اس میں موجود تھی۔ اس میں انہوں نے دیسی شکر نہیں بلکہ چینی ڈالی تھی۔ صبح مجھے بھی مسجد لے چلیں قادری صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ یہ آپ کی بیوی ملک رحمت کی بہت تعریف کرتی ہیں، میں بھی ان کے نیاز حاصل کر لوں گا۔ ضرور جی ضرور، نمازی مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، میں آپ کو ساتھ لے چلوں گا۔ ملک صاحب تو باقاعدہ نماز پڑھتے ہوں گے؟ جی ہاں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور صبح کی سیر بھی ضرور کرتے ہیں، بڑی اچھی صحت ہے ان کی۔ دراصل آدمی کے چہرے کی روشنی اس کے دل کی نیکی کی عکاس ہوتی ہے۔ وہ گاؤں کا نیم خواندہ ملا بڑی روانی سے بات کرتا تھا اور زندگی کے مختلف معاملات پر وہ اپنی رائے بھی رکھتا تھا، جس کا برملا اور مؤثر اظہار وہ اپنی باتوں میں جا بجا کرتا رہتا تھا۔ وہ دونوں اس رات پچھلی کوٹری میں جا سوئے اور میں دالان میں ان کے گھر کا سب سے عمدہ لحاف لپیٹ کر سویا رہا۔ صبح 4 بجے قادری صاحب نے مجھے جگا دی اور اپنے ساتھ ہی مسجد لے گئے۔ میرا خدا مجھے معاف کرے، اس روز میں ایک اور گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا اور ایک نماز منافقت اور پڑھ رہا تھا۔ قادری صاحب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اشارے سے بتا دیں کہ ملک رحمت علی کون ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں اس کی شناخت کے لیے اتنا مصر کیوں ہوں۔ نماز سے فارغ ہو کر قادری صاحب نے کونے میں بیٹھے تسبیح کے دانوں پر وظیفہ پڑھتے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی کی طرف اشارہ کر کے مجھے دبے لہجے میں بتایا کہ وہی ملک رحمت علی ہے۔ اس آدمی پر میری نظر پڑی تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ بڑی دلجمعی سے نماز پڑھ رہا تھا، چہرہ اس کا صفا چٹ تھا، داڑھی مونچھ کے آزار سے آزاد، صحت اس کی بلا شبہ قابل رشک تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس پر ہاتھ ڈالنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہوگا، مگر میں نے اس خیال کی بیل کو زیادہ پھیلنے نہ دیا۔ میں اسے کوئی غضب نہیں پہنچاؤں گا، بس 2 دن کے لیے اسے زندگی کے اس کاروبار سے چھٹی دلا دوں گا اور بس پھر میں اسے عزت و احترام سے اس کے گاؤں چھوڑ جاؤں گا۔ آگے وہ ڈھلو صاحب جانا اور ان کا کام۔ ابھی قادری صاحب اپنے وظیفے میں مصروف ہی تھے کہ میں چپکے سے مسجد میں سے نکلا اور ان کے گھر پہنچ کر میں نے ان کی بیوی سے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں۔ وہ ناشتے کے لیے اصرار کرتی رہی مگر میں نے انکار کر دیا اور اسے ایک بھائی کی حیثیت سے 100 روپیہ دے کر گھوڑی کی کھولی اور اسے گام گام چلاتا گاؤں سے باہر نکل آیا۔ مجھے ملک رحمت علی کا انتظار تھا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، ملگجی سے روشنی چاروں طرف البتہ پھیلتی جا رہی تھی۔ میں مسجد کے سامنے کھلے میدان سے ذرا آگے درختوں کے جھنڈ کے پیچھے ڈا ٹھہرا۔ وہاں کھڑے بھی مجھے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے اس میدان میں ملک رحمت علی ایک اور آدمی کے ہمراہ چلتے نظر آئے۔ ان دونوں نے کمبل اوڑھ رکھے تھے اور سروں پر اونی کنٹوپ رکھ لیے تھے۔ صبح بہت خنک اور ٹھنڈی تھی، سبزہ اوس میں بھیگا ہوا تھا۔ میری نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دائیں ہاتھ مڑے اور کچھ ہی دیر بعد نہر کی پٹری پر جا ٹھہرے۔ وہ نہر ان دنوں پایاب ہو رہی تھی۔ وہ گاؤں سے کوئی 1 میل آگے نکلے ہوں گے کہ میں گھوڑی دوڑاتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ میرے اعصاب چٹک رہے تھے۔ اس آدمی پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ دوسرا آدمی جوان اور خاصے مضبوط کٹ کاٹ کا نظر آتا تھا۔ وہ شاید روزانہ ہی ملک رحمت علی کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کبیرہ نے کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ آدمی اب کباب میں ہڈی بن رہا تھا۔ مجھے اس سے بھی نمٹنا تھا اور ہتھیار مجھے استعمال نہیں کرنا تھے۔ کسی بھی قیمت پر میں ان کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں بہرحال گھوڑی دوڑاتا ہوا آگے بڑھا، مگر جب میں ان کے پاس پہنچا تو گھوڑی کی آواز سن کر وہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ میں نے اس جوان آدمی کے ساتھ جان بوجھ کر گھوڑی کو ٹکرا دیا۔ وہ الٹ کر گرا تو میں نے گھوڑی روکی اور اسے اٹھانے کے بہانے اس پر جھکا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کی رگ مسل دی۔ اس کی زندگی کا وہ انوکھا تجربہ تھا۔ وہ بیچارہ بے سدھ ہو کر لڑک۔ اس عرصے میں ملک رحمت علی میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھے میاں جی، یہ تو شاید بے ہوش ہو گیا ہے۔ یہ کیا کر دیا تو نے جوان؟ اندھا ہو گیا تھا تو؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ ملک رحمت علی نے اپنے غم و غصے کا کوڑا میرے اعصاب پر برساتے ہوئے ایک نہایت ہی غلیظ گالی میری طرف لڑکائی۔ آدمی کی عبادت و ریاضت، اس کی راستی و منافقت، اس کی عظمت، اس کی پستی، اس کی طہارت اور اس کا خبث باطن، اس کے کردار کی ساری خوبیاں خامیاں غصے کی حالت میں آپ ہی آپ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس ملک رحمت علی نے پہلے ہی وار میں اپنا سب کچھ مجھے دکھا دیا۔
اس نے بھی اپنی شخصیت پر مصنوعی خول چڑھا رکھا تھا۔ اسے دیکھیں مالک صاحب، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ اب کی بار میں نے اور زیادہ لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ اس پر انہوں نے اس جوان کی نبض پر ہاتھ رکھا اور غصے سے پھنکارتے ہوئے بولے، اور تو ہے کون؟ وہ تیری۔ مارے غصے کے ان کے منہ سے کف جاری ہو گئے۔ وہ مجھے گندی گالیوں سے نواز رہے تھے۔ وہ ملک رحمت علی صاحب، امیدوار قومی اسمبلی۔ میں نے ان کی اس گندے دہنی پر تپ کر الٹے ہاتھ کا ایک جھانپڑ ان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ تیورا کر پیچھے گرنے لگے تو میں نے ان کی گردن دبوچ کر ان کی رگ دبا دی۔ وہ فوراً ہی لمبی چھٹی پر چلے گئے۔ میں نے بڑی احتیاط سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ دور دور تک کوئی آدمزاد نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہر کے دونوں طرف گنے کی اونچی فصل نے جنگل کا سا سما پیدا کر رکھا تھا۔ میں نے رحمت علی کو سر سے پاؤں تک اس کے کمبل میں لپیٹا اور اسے گھوڑی پر اپنے آگے ڈال کر اسی وقت آگے چل دی۔ ایک آدمی کو لاش کی صورت گھوڑی پر ڈال کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکا میں گھوڑی کو سر پر دوڑاتا ہوا پیر آباد کی جو سے باہر نکل آیا۔ اب میرا رخ چوگوٹ کی طرف تھا۔ راستہ میں پہچاننے لگا تھا اور اپنی سمت کی درستی پر میرا یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ کمبل میں نے رحمت علی پر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ اس کا منہ سر نظر نہیں آتا تھا۔ جوتیاں اس کی وہیں کہیں نہر پر ہی گر گئی تھیں۔ جب میں ڈھلوں صاحب کی ڈیوڑی میں پہنچا تو اتفاق سے برکت اس وقت باہر کھڑا تھا اور دروازہ بند تھا۔ اس نے جو مجھے سال میں دیکھا تو تیزی سے میری طرف آ کر بولا، یہ کیا صاحب جی، یہ آدمی کون ہے؟ ادھر پچھلا دروازہ کھول برکت، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر میں نے گھوڑی کا رخ بدلا اور اس دروازے کے سامنے جا ٹھہرا جہاں سے میں رات کو نکلا تھا۔ مجھے وہاں 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ دروازہ کھل گیا۔ میں نے گھوڑی برکت کے حوالے کی اور رحمت کو باہوں میں اٹھا کر مہمان خانے جا پہنچا۔ وہ چوکیدار علی زئی اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے رحمت کو بستر پر لٹا کر اس پر لحاف ڈال دیا۔ اب میرے لیے فکر کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، کسی خون خرابے کے بغیر۔ بڑی پراسرار انداز سے میں نے ایک ناممکن سی بات کو ممکن بنا کر رکھ دیا تھا۔ پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے غسل خانے میں جا کر پانی پیا اور پھر وہیں اپنے ہتھیار لٹکا کر رحمت کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک بالکل بے سود تھا، البتہ اس کی سانس کی آمد و رفت بتا رہی تھی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ استاد نے مجھے یہ بتا رکھا تھا کہ کوئی نرم طبیعت کا آدمی اس جھٹکے سے جاں بحق بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر وار کرنا چاہیے۔ خدا اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے مجھے ایسا صدری نسخہ دیا تھا کہ ہر کڑے وقت میں وہ میرے کام آ رہا تھا۔ ابھی کو 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ڈھلوں صاحب کمبل سنبھالتے وہاں پہنچے۔ انہیں شاید برکت نے اسی وقت جگا دیا تھا۔ ان کے بال الجھے ہوئے تھے اور چہرے پر نیند کا غلبہ ابھی تک نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے وہ کھیل اٹھے اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے بولے، شاباش جیلانی صاحب، شاباش، یہ ہوئی نا مردوں والی بات، یہ کام کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے رحمت علی کے منہ پر سے لحاف ہٹا دیا۔ وہ اس کی صورت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ یہ کہیں مر تو نہیں گیا؟ نہیں جی، مال بالکل صحیح سالم ہے، البتہ ذرا سی ڈی کی حالت میں ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے تو گڑبڑ لگتی۔ مطلب یہ کہ اپنے ملک رحمت علی صاحب، امیدوار قومی اسمبلی کی درآمد ناک ڈاؤن کنٹریشن میں ہوئی ہے، اس لیے ذرا ٹوٹے پھوٹے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب میں سمجھا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں تھا؟ کوئی دیکھتا تو مجھے اس طرح یہاں آنے دیتا کیا؟ پھر بھی ساری احتیاطیں لازم ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس واردات کا کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دی۔ وہ سگریٹ پیتے رہے اور میری باتیں بڑے غور سے سنتے رہے۔ ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے نوٹوں کی گڈی نکالی اور میرے سامنے میز پر رکھ کر بولے، یہ 10,000 روپیہ جیلانی صاحب، انعام آپ کا۔ آپ نے تو مجھے خوش کر دیا۔ آپ جیسے شیر کی تو مجھے ایک عرصے سے تلاش تھی۔ ادھر یہ میرے سارے کے سارے ملازم زنخیں، ایک دم پنجرے کے بندر۔ میں نے گڈی ان کی جھولی میں پھینک دی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ڈھلوں صاحب، اسے میں اپنے لیے خنزیر برابر سمجھتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے یہ 10,000 روپیہ ہے بھائی، 1 لاکھ بھی ہو تو میں نہیں لوں گا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں ڈھلوں صاحب، مجھے حالات نے اس راہ پر ڈال دیا تو کیا ہوا؟ کبھی میں بھی بڑی آن بان اور خاندان والا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر میرا منہ تکنے لگے۔ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا۔ ادھر جتنے بھی کتے کے تخم ہیں نا، 10 روپے پر جان دینے اور جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ میں آپ کو واقعی نہیں سمجھ سکا۔ مجھے ان کے ساتھ نہ گنے، خدا کے لیے، یہ میری توہین ہے۔ بس مجھے اپنا جانثار دوست سمجھیں کہ میری بدنصیب بہن آپ کی چھت تلے بیٹھی ہے اور میں نے آپ کا ایک آدمی ضائع کر دیا۔ اچھا، اس چھانگے کی بات کرتے ہو؟ اس کا وقت آ گیا تھا، بس موت برحق ہے۔ میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے جیلانی صاحب۔ میں سروری خانم کو شکر گزار ہوں کہ اس نے میری آپ سے ملاقات کرا دی۔ یہ کہیں رحمت علی ہماری باتیں تو نہیں سن رہا؟ نہیں جی،
ملک صاحب نے خدا سے لو لگا رکھی اس وقت کہ دنیا کی کوئی بات نہیں سن سکتے. بندوبست میں نے پکا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب اسے ادھر تہہ خانے میں ڈال دیتا ہوں میں. تہہ خانے میں؟ وہاں کیا کریں گے آپ؟ بس اب میں جانوں اور میرا کام. اس سے تو مجھے اور بھی کئی حساب لینے. بڑی زک پہنچائی ہے اس نے مجھے. اس کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ڈھلو صاحب. میں اسے 24 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس لایا ہوں. کل شام ٹھیک 6 بجے میں اسے واپس لے جاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے، مگر ابھی اس کا ادھر پڑے رہنا درست نہیں ہے. یہاں کسی بھی وقت کوئی مہمان آ سکتا ہے. یہی بہتر ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، ورنہ فساد بڑھ جائے گا. بہرحال میں ابھی سے یہاں سے اٹھوا دیتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا. برکت باہر صحن کے وسط میں کھڑا دھوپ تاپ رہا تھا. ڈھیلو صاحب نے اسے اپنے قریب بلوا کر اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ فوراً ہی باہر نکل گیا. کوئی 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے مسیطہ خان چلا آ رہا تھا. مجھے ڈھلو صاحب نے غسل خانے میں چلے جانے کا اشارہ کیا. میں نے وہاں جا کر اپنے دونوں ہتھیاروں کا معائنہ کیا. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں تھے اور گولیوں سے بھرے ہوئے تھے. چند ہی منٹ بعد ڈھلو صاحب نے مجھے باہر آنے کے لیے کہا. پلنگ خالی ہو چکا تھا اور اس پر بچھی ہوئی چادر کی ساری سلوٹیں دور ہو چکی تھیں. لحاف بھی قرینے سے طے کر دیا گیا تھا. اچھا جناب، اب آپ آرام کریں، میں ذرا نہا لوں. آپ کے لیے بھی کپڑے بھجواتا ہوں، وہ لے لیں. میرا خیال ہے کہ میرا اور آپ کا ناپ ایک جیسا ہی ہے. خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو. ابھی میں ساتھ کے گاؤں جا رہا ہوں، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا. اتنی دیر میں آپ کچھ آرام کر لیں. ٹھیک ہے جناب ڈھلو صاحب. آسیہ کے بارے میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ مجھے اس سے ملوا دیں. کیوں نہیں یار، وہ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا. وہ تو ادھر ہماری بڑی بیگم کے پاس ہی رہتی ہے. کسی بھی وقت ملوا دوں گا. ایسے بے صبرے بھی نہ بنو. وہ بے تکلف ہونے لگے، مگر پھر انہیں کوئی بات یاد آئی تو وہ بولے. جیلانی صاحب، ہماری ہمشیرہ نے بتایا کہ آپ کی والدہ حیات ہیں. انہیں آپ یہاں کیوں نہیں بلا لیتے؟ اب تو آپ یہاں ہی رہ جائیں. لاہور والا مکان بیچ دیں، یہاں زمین خرید لیں اور آرام سے زندگی بسر کریں. آرام کا تو میری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. وہ پولیس والے مجھے کہاں چین لینے دیں گے؟ میرے علاقے میں وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں. کچھ آپ کا میں حلیہ بھی بدلوا دوں گا، پھر آپ اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں. خدا جانے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے ڈھلو صاحب. بہرحال آپ کی اس محبت کا میں شکر گزار ہوں. دیکھیں، مجھے اپنی والدہ کا پتہ بتا دیں، میں انہیں کل ہی یہاں بلوا لیتا ہوں. اپنا رقعہ لکھ کر میرے آدمی کو دے دیں، وہ جا کر انہیں لے آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کل کے ساتھی چکر سے فارغ ہو لیں، پھر کچھ کریں گے. ہاں یہ بہتر رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں ایک بار پھر باعزت زندگی گزاریں. واہو ادھر آیا تو اسے میں اتنے جوتے ماروں گا کہ اس کا مغز توڑ دوں گا. اتنے ہیرے آدمی کو اس نے یوں پریشان کر دیا. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے. علی زئی ایک بار پھر بندوق لے کر بڑے دروازے پر آن بیٹھا تھا. ڈھلو صاحب اس کے قریب پہنچ کر مڑے اور میرے پاس آ کر بولے. آپ برا نہ منائیں جیلانی صاحب، مجھے اپنی وہ گن اور پستول دے دیں. ہتھیاروں کا ادھر رہنا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیا خطرہ آپ کو مجھ سے؟ مجھے تو کوئی خطرہ نہیں، مگر وہ بہت قیمتی ہتھیار ہیں اور میرے یہ ملازم بس ایسے ہی ہیں. میں آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں، میری نیت پر شبہ نہ کریں. ان کے چوری ہونے کا خطرہ ہے. میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا ڈھلو صاحب. بہرحال میں نے اپنی ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، جو جی چاہے کرے. ہتھیار ادھر غسل خانے میں ہے. میں نے بہت ہی بجھے دل سے کہا. وہ میرے ساتھ سراسر زیادتی تھی، مگر وہ بھی مجھے برداشت کرنا پڑی، کیونکہ اس چھانگے کے قتل نے ان کے سامنے میری گردن ہمیشہ کے لیے جھکا دی تھی اور میں ایسا ہو گیا تھا کہ ان کی کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتا تھا. ڈھلو صاحب نے غسل خانے سے ہتھیار نکالے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے اور میں ایک بار پھر خلا میں جھول کر رہ گیا. کچھ ہی دیر بعد غسل خانے میں گرم پانی ایک ملازم نے پہنچا دیا. وہ میرے لیے بوسکی کا عمدہ سلا ہوا سوٹ لایا تھا. سر پر لگانے کے لیے اعلیٰ قسم کے تیل کی شیشی اور بدن پر چھڑکنے والا پاؤڈر اور عطر بھی اس کے ہمراہ تھا. میں نے بڑے اطمینان سے غسل کیا اور پھر نیا لباس پہن کر کرسی پر جا بیٹھا. میری بشاشت لوٹ آئی تھی. زندگی پر میرا اعتبار بحال ہونے لگا تھا. ڈھلو صاحب کے ارادے جو کچھ بھی تھے، اتنا مجھے احساس ہو چلا تھا کہ وہ میرے بہی خواہ ہیں اور وہ میرے لیے مضبوط پناہ گاہ ثابت ہوں گے. کچھ ہی دیر بعد برکت میرے لیے ملازم کے ہاتھ پر رکھوا کر ناشتہ لے آیا. اس کی زبانی معلوم ہوا کہ ڈھلو صاحب حویلی سے باہر جا چکے ہیں. وہ 2 بجے تک واپس آئیں گے. اس کمرے کی الماری میں کچھ کتابیں پڑی تھیں. میں نے وہ نکالی تو مجھے اپنی 13 بختی پر سخت طیش آیا. میں زندگی کی کتنی ساری آسائشوں اور لطافتوں سے محروم ہو چکا تھا. مجھے اپنے گھر میں پلنگ کے ساتھ تپائی پر رکھی وہ سجی سوری کتابیں یاد آئیں جن کو میں ہر روز
جستا جستا پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ وہ خوبصورت ٹیبل لیمپ یاد آیا جس کی روشنی میرے گرد و پیش کو بہت ہی دلاویز بناتی تھی۔ وہ سب کچھ اب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں بڑی بے دلی سے ان کتابوں کو دیکھتا رہا۔ بالآخر مجھے واسطووسکی کا ناول جرم و سزا ان کتابوں میں مل گیا اور میں بستر میں لیٹ کر اس کے مطالعے میں محو ہو گیا۔ اس وقت 12 بج رہے تھے کہ اچانک برکت تیز تیز قدم اٹھاتا میرے کمرے میں گھس آیا۔ صاحب، ایک آدمی آیا ہے، پتہ نہیں اسے کس نے بتایا ہے کہ آپ یہاں پر ہیں۔ وہ آپ کا پوچھ رہا ہے، کہتا ہے میں غلام جیلانی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اصل نام یہی ہے نا؟ میرے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا ہو لیا اس کا؟ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھا کہ اس رحمت علی کے کسی خیر خواہ نے میرا پیچھا کر کے مجھے حویلی میں گھستے دیکھ لیا ہے۔ میرا سارا بدن جھنجھنا سا گیا۔ وہ ڈھلو مجھ سے میرے ہتھیار بھی لے گیا تھا۔ رحمت علی کے اغوا کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ وہاں بڑا وائویلا مچے گا، مگر یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی میرے ٹھکانے تک بھی آن پہنچے گا۔ برکت نے میرے چہرے کے بدلتے رنگوں پر حیران ہو کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں صاحب جی، ادھر کوئی مائی کا لال آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس آدمی کے بارے میں بتائیں، وہ آپ کا دشمن ہے تو میں اس کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ بڑی قبریں بنی ہیں یہاں لوگوں کی۔ اس کا نام کیا ہے برکت؟ تو مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ اس نے اپنا نام آبی بتایا۔ عجیب سا نام ہے، پر وہ آدمی بڑا جیدار لگتا ہے مجھے۔ آبی کا نام سن کر میرے کلیجے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ لا حول ولا قوت، اسے کہاں بٹھایا تم نے؟ چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ بھائی ہے میرا برکت، جگری یار ہے میرا۔ میں نے اسے کمرے سے باہر گھسیٹتے ہوئے کہا، آپ یہیں بیٹھے جی، میں اسے ادھر ہی لے آتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس کے لیے مجھے خود ڈیوڑی میں جانا ہوگا۔ ادھر مت جائیں، ادھر بہت سے آدمی بیٹھے ہیں، آپ کا کسی کی نظر میں آنا ٹھیک نہیں ہے، میں اسے ادھر ہی لے آتا ہوں۔ برکت نے مجھے برآمدے میں روکا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ مہمان خانے کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو آبی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے کالا کمبل اوڑھ رکھا تھا اور سر پر اس نے مغلئی طرز کی سفید پگڑی باندھ رکھی تھی۔ اس نے مجھے برآمدے میں دیکھا تو برکت کو ایک طرف دھکیل کر میری طرف لپکا اور مجھے بازو میں بھر کر بولا، تم کہاں چلے گئے تھے یار؟ میں تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے کی لرزش بتاتی تھی کہ وہ میرے لیے بہت پریشان رہا ہے۔ برکت، جا ذرا چائے بنا کر لا میرے بھائی کے لیے، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لے آنا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، پر آپ مجھے بتائے بغیر ادھر ادھر مت نکلیں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ کمرے سے باہر گیا تو آبی بولا، یہ کون ہے چمگادڑ کی اولاد؟ تمہیں قیدی بنا رکھا کسی نے؟ نہیں یار، یہ بات نہیں ہے، آسیہ اب اس حویلی میں ہے اور میں اسی کے لیے یہاں ٹھہروں۔ تو بتا، تجھے اس ٹھکانے کا کیسے پتہ چلا؟ یار خدا بھلا کرو سروری خانم کا، اس کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ آج صبح میں نے اس سے فون پر دریافت کیا، اسی نے مجھے تمہارا پتہ بتایا ہے۔ آہو شاید گھر پہ نہیں تھا، بڑی دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ تمہاری تعریف کری تھی، کیا کر دیا تو نے اسے؟ کچھ بھی نہیں یار، میں نے تو بڑا ذلیل کیا اسے کتنے دکھ پہنچائے میں نے، پھر بھی وہ مجھے اچھا سمجھتی ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ کچھ ہوا ضرور ہے بچے، تو نے اس کا کوئی خاص ناپ دبا دیا ہے۔ خیر، یہ اچھی بات ہے، تیرے حق میں جاتی ہے۔ تو یہ بتا کہ یہاں تیرا کیا دھندا ہے؟ یوں ہی دولہا بن کے بیٹھا رہتا ہے کہ تیرے کو فرائض بھی ہیں؟ کچھ نہ پوچھ یار، ایک سے ایک آدمی پڑا ہے اس دنیا میں، اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں۔ اب تو یوں سمجھ کہ میں ڈھلو صاحب کی ملازمت میں ہوں۔ بات کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ میرے ساتھ سنبھل کر بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اس دن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات بتائے تو وہ بولا، کمال ہے یار، اس چھانکی کا قتل تو تیرے لیے مصیبت بن گیا، اس پر خاموش رہنے کا معاوضہ بھی اس حرامزادے نے تم سے وصول کر لیا ہے۔ میں نئے چکر میں پھنس گیا ہوں ابھی، وہ ابھی تک مجھے آسیہ سے ملنے نہیں دیتا۔ آنے دے اسے، میں اس سے بات کروں گا۔ پر یار ایک گھپلا ہو گیا ہے، تیری وجہ سے وہ بات مجھے ماننی پڑی کہ چمگادڑ کی اولاد یہ برکت بڑا حرامی آدمی ہے۔ ڈیوڑی سے نکل کر اس نے میرا پستول مجھ سے رکھوا لیا، بولا کہ در ڈھلو صاحب کا حکم ہے، کوئی باہر کا آدمی اسلحہ لے کر اندر نہیں جا سکتا۔ وہ ڈرتے ہیں، میرے ساتھ بھی وہ یہی ہاتھ کر چکے ہیں، پر تو فکر نہ کر، پستول میں تجھے دلا دوں گا۔ ان سب کی رستمی میں دیکھ چکا ہوں یار، مجھے تو اب تو ان یاروں کا غم ہے جو میرے لیے مارے گئے۔ اس قطب الدین کی بیوی کو میں 1 لاکھ روپے دے کر آیا ہوں اور اس ادھر شادرہ میں ایک مکان لے کر وہاں بٹھایا ہوں۔ اور وہ گوگا، اس کے بچوں کا کیا بنا؟ اسے بھی میں نے اپنے بیمہ فنڈ سے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ اس بیچاری نے تو رو رو کر برا حال کر لیا، کسی بھی طرح اسے چین نہیں آتا تھا۔ پولیس کو نہیں پتہ چلا کہ وہ دونوں کون تھے۔ بس یہی ہماری خوش قسمتی تھی یار کہ وہ مر گئے،
ان کی جیبوں میں ان کی شناخت کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کی موت کو ہم اپنی خوش قسمتی نہیں کہہ سکتے آبی۔ میں نے تکیے کو ذرا پیچھے ہٹا کر پلنگ پر اس کے لیے جگہ کھلی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں تکیے کی جگہ پر جم کر رہ گئیں۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے بائیں ہاتھ پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ تکیہ ہٹانے سے آسیہ کی تصویر سامنے آ گئی تھی۔ یہ آسیہ کی تصویر ہے یار، اس روز سروری نے اتار کر مجھے دی تھی۔ آبی وہ تصویر اٹھا کر گہری گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں تک اسے مختلف زاویوں سے دیکھنے کے بعد وہ بولا، تیرا اس سے فوراً مل لینا بہت ضروری ہے جیلانی، میری نظریں تو کچھ اور ہی دیکھ رہی ہیں۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنا کیا چاہتا ہے تو؟ اس نے نگاہیں جھکا لیں اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ جب وہ سگریٹ سلگا چکا تو پلنگ سے اتر گیا۔ ہم نے اپنے ہتھیار دے کر انہیں اچھا نہیں کیا، وہ بڑی حماقت ہو گئی ہم سے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے ابھی؟ اس تصویر میں تجھے کیا نظر آیا ہے؟ وہ بلا اس چمگادڑ کی اولاد برکت کو، جب تک میں اپنی بہن کو خود نہیں مل لیتا تجھے کچھ نہیں بتاؤں گا، اس پر قیامت بیت چکی ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا وہ تجھے بہلا ہی رہے ہوں۔ یہ پٹھان پہرے دار، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے دروازے پر کھڑے علی زئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر خود ہی بلند آواز سے بولا، خان ادھر آ ذرا۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے میں نکل گیا۔ میں نے تصویر جیب میں رکھی اور اس کے پیچھے صحن میں جا اترا۔ پہرے دار اپنی رائفل خاص انداز سے سنبھالتا ہوا آگے آیا تو آبی بولا، وہ کیا نام ہے اس آدمی کا جو مجھے ادھر لایا تھا؟ اسے بلاؤ ادھر فوراً، ہمیں اس سے بہت ضروری کام ہے۔ ہم کو ادھر سے ہلنے کا آرڈر نہیں ہے چودھری صاحب۔ وہ چلا جا، بلا کر لا اسے ادھر، ابھی اور اسی وقت۔ آبی نے ایک دم گرج کر کہا تو علی زئی سہم کر پیچھے ہٹا۔ ہم پر روپ بھی ڈالیں گے چودھری صاحب؟ اس نے گلے میں لٹکی گولیوں کی پیٹی درست کر کے رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے ڈر تھا کہ آبی کہیں اسے اور زیادہ مشتعل نہ کر دے، کیونکہ کسی بھی خوفزدہ آدمی کو آخری حد تک کھینچ کے لے جانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ روپ کی بات نہیں ہے خان بھائی، ذرا برکت کو ادھر بلا دیں، ہمیں اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سنبھلا۔ وہ ابھی ادھر سے گزریں گا تو ہم اس کو بلا لیں گا، یہ کہہ کر وہ پھر احاطے کے گیٹ پر جا ٹھہرا۔ آبی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے یار، وہ برکت آتا ہی ہوگا، وہ چائے کا کہہ کر گیا ہے۔ آبی میری یہ بات سن کر پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کے چہرے پر سوچ نے جالا سا بن دیا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ تو پاگل ہے جیلانی، کیوں نہیں ملا تو اس سے اب تک؟ وہ کانچ کی گڑیا ہے آبی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی اور مصیبت میں پھنس جائے۔ میں یہاں بیٹھ کر اس کے لیے دن رات دعا کرتا ہوں۔ تیرا دماغ چل گیا اس ڈھلوں کے ہاتھوں، تو بھی کھلونا بن کر رہ گیا، اور وہ بیچاری، خدا کرے میری ساری سوچ غلط ہو جائے۔ آبی بہت دکھی نظر آنے لگا۔ وہ اچھا بھلا آیا تھا، مگر آسیہ کی تصویر دیکھتے اس کا دماغ الٹنے لگا تھا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے آبی؟ دیکھ، وہ برکت آ ہی گیا، آبی نے صحن میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برکت ایک ملازم کے ہاتھ پر چائے کی ٹرے رکھوا کر اندر لا رہا تھا۔ ہم کمرے میں جا بیٹھے۔ برکت نے چائے میز پر رکھوائی تو آبی بولا، برکت صاحب ذرا ادھر بیٹھ جائیں۔ تو جا بھائی، برتن بعد میں لے جانا۔ اس نے ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیچارہ بہت ہی عاجز مسکین سا آدمی تھا، فوراً ہی باہر نکل گیا۔ برکت نے غور سے آبی کو دیکھا اور اس کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حکم کرو سائیں، کوئی خاص بات ہے؟ ہماری بہن آسیہ کا کیا حال ہے؟ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ تو سائیں ادھر زنان خانے میں ہوتی ہیں، ہم کو ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں سائیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، پر سنا ہے کہ وہ بہت بیمار ہے اور ڈھلو صاحب گھر میں نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہو تم؟ کب سے بیمار ہے وہ؟ میں نے برکت کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ کمالوں اندر سے ہو کر آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آسیہ بیوی کے پیٹ میں سخت درد ہے اور اسے بخار بھی ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے تو مجھے بھی ابھی بتایا سائیں۔ بڑی بیگم سے کہو کہ ہم آسیہ سے فوراً ملنا چاہتے ہیں، ابھی اور اسی وقت۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بتا دیتا ہوں، پر ڈھلو صاحب کا حکم ہے، ان کا نام بتلو، ہم کسی کے قیدی نہیں ہیں یہاں۔ جاؤ، بڑی بیگم کو بولو ہم آسیہ کو ابھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آبی نے تڑپ کر کہا، اور چیتے جیسی پھرتی سے اس نے برکت کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ میری بات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ کہہ کر وہ دروازے تک پہنچا اور پہرے دار کو للکار کر بولا، اوئے یہ رائفل پھینک دے ورنہ تیرا مغز توڑ دوں گا۔ برکت کی رائفل کا رخ پہرے دار کی طرف تھا۔ وہ اس صورتحال سے بالکل بھوچنکا سا رہ گیا
اور پاگلوں کی طرح اس نے رائفل صحن میں پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ جیلانی، وہ رائفل اٹھا کر اس کو ادھر لیا۔ میں نے آگے جا کر پہرےدار کی رائفل اٹھا لی۔ اس کا چیمبر گولیوں سے بھرا تھا، 11 راؤنڈ کا چیمبر تھا، اور برکت نے بھی اپنی رائفل پوری طرح لوڈ کر رکھی تھی۔ اب وہ کرسی میں یوں دھنس کر بیٹھ گیا تھا جیسے منجمد ہو چکا ہوں۔ میں پہرےدار کو آگے لگا کر کمرے میں لایا تو آبی نے رائفل کا رخ ان دونوں کی طرف کر دیا۔ اگر تم دونوں نے کوئی گڑبڑ کی تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سمجھے؟ بتاؤ ہمارے ہتھیار کہاں ہیں؟ وہ ہمیں زندگی سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ تو میں نے الماری میں بند کر دیے تھے، ادھر ڈھلو صاحب کے کمرے میں۔ ٹھیک ہے، زنان خانے میں کون کون ہے اور آسیہ کس حصے میں ہے؟ وہ تو ان کی بیگم، بڑی بیگم کے حصے میں۔ آپ ادھر نہیں جا سکیں گے سائیں۔ برکت نے بہت ہی بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ علی زئی کا بھی یہی حال تھا۔ ابھی تک وہ ہاتھ اونچے کیے کھڑا تھا۔